يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے 13 تک ہے، پارہ نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض جو کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور نہیں ہیں وہ مومن۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد 2 آیتوں میں کفر کا ذکر کیا کہ جنہیں ڈرانے اور نہ ڈرانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے دل سیل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد بہت ساری آیات منافقت کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ بہت خطرناک مرض ہے۔ اس میں انسان زندگی بھر دوسرے کو اپنی باتوں سے، اپنے بیہیو سے دھوکہ دیتا رہتا ہے، اور اللہ نے دھوکہ کسی بھی طرح پسند نہیں کیا۔ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے اور دوسروں کے سامنے اپنا وہ کردار شو کرتا ہے جو ہوتا نہیں۔ تو اللہ فرماتے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وہ مومن نہیں ہیں۔ تو کسی کے زبان سے اقرار کرنے سے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مانتا کہ وہ مومن نہیں ہے؟ کیونکہ عمل ثابت نہیں کرتا۔ جتنی دفعہ اللہ نے قرآن میں ایمان کا ذکر کیا، ساتھ عملوا الصالحات کا ذکر کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیونکہ عمل کے بغیر صرف زبانی اقرار ہی ہے، وہ اصل میں اپنے ایمان کی گواہی نہیں ہے۔ تو لوگوں میں سے جو اس طرح کا کردار ہے، جو بالکل ایسے ہی جیسے کوئی کسی کا کہے کہ میں تمہارا بہت مخلص ہوں، اور پھر اس کا دھیان بھی رکھے، پھر اس کے کام بھی آئے، لیکن اندر سے وہ اس کے خلاف ہو، اور کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ اس کو اس کی حقیقت کا پتہ لگ جائے، تو اس انسان کو کتنی تکلیف ہوتی، جسے دکھ دیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، اور جو اس کو اپنا مخلص سمجھ کے اپنی ہر بات اس سے شیئر کر لیتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے موقع ہوتے تھے جب مسلمان ان کو اپنا بھائی سمجھتے، جیسے عبداللہ بن ابی، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو وہ اس کی تاج پوشی ہونے جا رہی تھی۔ آپ کے آنے سے اس کا یہ سارا پروگرام چوپٹ ہو گیا، اور اس کے دل سے یہ منافقت نہیں نکلی۔ اب وہ دیکھنے میں مسلمانوں کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھتا، اور ان کے ساتھ اچھا خود کو بڑا ایکسپوز کرتا، جیسے ایک دفعہ محفل میں بیٹھے ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو گیا، مسلمانوں اللہ کے نبی کی بات سنو، تو حالانکہ وہ سن رہے ہوتے تھے، صرف خود کو ایکسپوز کرنے کے لیے۔ بعض دفعہ منافق ایسی حرکتیں کرتا ہے جو عجیب و غریب بھی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ انسان اپنے پاس رہنے والے، اپنے ساتھ رہنے والے منافق لوگوں کو نہیں جان پاتا، کیونکہ ان کی شخصیت، ان کی باتیں، ان کی کو بعض دفعہ متاثر کن شخصیت رکھتے ہیں، سوفسٹیکیٹڈ قسم کے لوگ۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی باتیں تمہیں دنیا کی زندگی میں اچھی لگتی ہیں، خوبصورت طریقہ ہے بولنے کا، خوبصورت پرسنالٹی ہے، اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے۔
وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، پھر ان کی ایک اور نشانی قسمیں کھاتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اصل میں سخت جھگڑالو ہے۔ یعنی اللہ کے نبی بھی، چونکہ آپ دلوں کے ہاتھ تو نہیں جانتے تھے، آپ بھی جان نہیں پاتے تھے کہ یہ اندر سے میرے ساتھ منافقت کر رہے ہیں۔ تو زبانی اقرار سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی زندگی بھر خود کو مومن بنا کے بیٹھا رہے لیکن اس کا عمل مومنوں والا نہ ہو، تو اللہ کی نظر میں اس کے ساری دنیا کو دھوکہ دینے سے اور خود کو بہت اچھی پرسنالٹی بنا لینے سے اور خود کو نمازی اور روزہ دار اور سب کچھ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہ ہی اللہ کی نظر میں ان کاموں کی کوئی ویلیو بنے گی اگر اس کا دل ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ یہ سچ بولتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں فرمایا اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، حالانکہ یہ سچ ہے کہ اللہ کے نبی تھے آپ۔ اللہ نے فرمایا منافق آ کے تجھ کو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، اللہ کو پتہ ہے تو اس کا رسول ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ کتنا بڑا سچ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، دل سے نہیں مان رہے۔ تو دل کا جو بیماری ہے، یہ دل کا جو اقرار ہے یا دل کا جو انوالو ہونا ہے باہر کے ساتھ، وہ ضروری ہے۔ اگر اندر سے انسان مخلص نہیں ہے یا سچ نہیں بول رہا تو بظاہر وہ کتنا بھی سچ بولے اس کے سچ کی کوئی اہمیت نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ فرماتے ایمان والوں کو دھوکہ دیتے اور اللہ کو دھوکہ دیتے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور پھر شعور بھی نہیں ہے۔ شعر بال کو کہتے ہیں، یعنی اتنی سی بھی باریکی کو نہ جان سکے کہ ہمارے دلوں کے ہاتھ اللہ سے تو چھپ نہیں سکتے۔ یہ جو کیونکہ یہ سب سے پہلے دل میں آنے والی بیماری ہے اور دلوں کی بیماری کو عام انسان نہیں دیکھ سکتا۔ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، اور دھوکہ کسی بھی طرح، چاہے وہ کسی چیز میں ہو، چاہے وہ کسی کپڑے میں ہو، چاہے وہ کسی بیہیو میں ہو، بات میں ہو، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ کیونکہ مومن پیور ہوتا ہے۔ مومن کی پیورٹی نہ ہو تو وہ مومن کیا، وہ تو امن والا ہوتا ہے۔ امن سے ہی مومن ہے نا، کہ اس کے آس پاس بھی امن ہوتا ہے، اس کے اپنے اندر بھی امن ہوتا ہے۔ ایک منافق انسان کے دل کی خلش تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو ساری عمر اپنی اس منافقت کو چھپانے کے لیے کچھ نہ کچھ باتیں، کوششیں کرتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ بہت بڑے بڑے کام بھی کرتا ہے، بہت بڑے بڑے کام بھی آ جاتا ہے اور مخلص ہونے کے لیے قسمیں بھی کھاتا ہے، اور دن رات جیسے بہت ساری دعائیں کسی کو دینا، ایسی منافق کردار چاہے ہمیں کلیئر نظر آئے، اب ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی کے پاس وحی آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جگہ جگہ پہ ان کے رویوں سے کہا کہ پہچان لو ان کو، ان کے رویے سے۔ اور پھر مذبذبین، ڈاما ڈول سے لوگ ہیں، صرف فائدوں کی خاطر اسلام کے ساتھ آتے ہیں، اسلام میں آ جاتے ہیں اور نمازوں کے لیے آتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی ہمیں ملتا رہے، اور کافروں میں رہ کے ہمیں جو فائدے ہیں وہ بھی ہم سے دور نہ ہو، یعنی وہ بھی ہمیں ملتے رہیں۔ تو اس وجہ سے دھوکے کی زندگی، آپ خود سوچیں، ایک انسان جب ہر بات میں کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل کو سکون آ ہی نہیں سکتا۔ بعض دفعہ رشتوں میں جھوٹ، بعض دفعہ میل ملاپ میں جھوٹ، دینے لینے میں جھوٹ، یعنی پیکنگ بہت خوبصورت ہے اور اندر سے ایک نارمل بالکل معمولی سی چیز ہے، یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ پیکنگ پہ اتنا پیسہ لگا دینا کہ دوسروں کو لگے کہ بہت اچھی چیز دی ہے، اور دوسرا خوشی سے جب کھولے تو اس کے اندر سے ایک تکلیف سی ہو کہ مجھے جیسے مذاق اڑایا گیا ہو میرا۔ پھر ایگو بہت ہوتی ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، اور ان کو روحانی صحت نہیں ہوتی، ایمان نہیں ہوتا، روح بیمار ہے۔ آخرت میں ان کو خسارہ ہو گیا۔ پھر تعریف پسند ہے، ذرا سا ان کو کچھ کہا جائے، اللہ نے فرمایا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈرو، اس کی انا آڑے آ جاتی۔ یعنی کوئی کہے نا اللہ سے ڈرو تو ان کو ہوتا ہے کہ تم زیادہ ڈرنے والے ہو، مجھے نہیں پتہ ہے۔ دوسروں کو نصیحتیں نہ کیا کرو، ہم جانتے ہیں، جتنا ہم جانتے ہیں اتنا بہت ہے ہمارے لیے، مزید جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ
اور جب کسی لفظ کے ساتھ اس طرح ماں آئے تو اس کا مطلب ایک غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ میرے نبی تجھے نہیں دھوکہ دے رہے، اصل میں خود کو دھوکہ دے رہے، اور پھر شعور بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے ہم اپنی اس زندگی کی خاطر اس زندگی کو اور اپنے انجام کو خراب کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی دل بیمار ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خبردار سنو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، وہ اگر صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہے، وہ بگڑ جائے تو جسم بگڑ جاتا ہے، سنو وہ ٹکڑا دل ہے۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے۔ تو روح کا مسکن بھی چونکہ دل ہے، تو جب دل بیمار ہوتے تو روح بھی پریشان ہوتی، اس وجہ سے ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، عمر بھر اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی کوششوں سے اپنی منافقت کو چھپانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن انجام کے لحاظ سے بھی ان کا، چونکہ دنیا میں ڈبل رول سے رہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن منافق کے 2 چہرے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں وہ ڈبل رول اور ڈبل چہرے سے رہا، بظاہر کچھ بنا رہا، اندر سے کچھ تھا۔ اب ہمیں یہ دیکھنے کہ ہمارے کردار میں، گفتار میں کوئی منافقت تو نہیں، ہم تو لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرتے کہ ہم اندر سے مثلا کسی کے آنے پہ بہت خوشی شو کرنا کہ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، لیکن دل میں کوئی خوشی نہ ہونا، یوں ہی وہ جائے کہنا یہ چلے آ جاتی ہے، ہم کون سے ان کے گھر اتنا جاتے ہیں، یہ چل کے آ جاتے ہیں۔ یا پھر کسی کو کہنا کہ میں تمہیں بہت یاد کر رہی ہوں، میں نے تمہیں رات کو ہی خواب میں دیکھا، ایسی کچھ بھی نہ ہونا۔ پھر گھر کے ماحول یا گھر کا سیٹ اپ وہ بنانا جو ہونا نہیں، بس خود کو امیر شو کرنا اور اندر سے امیر نہ ہونا، جتنی حیثیت ہے اس سے کہیں بڑھ کر عمر بھر اس چیز کو چھپانے کی کوشش ہی کرتے رہنا کہ اندر کیا حال ہے، اور باہر لوگوں کو بتانا کہ ہم بہت سیٹ ہیں۔ رشتوں میں کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، لڑکی کو کچھ آتا نہیں ہے، اس کی اتنی تعریف کی جاتی کہ وہ جب پھر سسرال میں جاتی پھر رنگ برنگی باتیں سننی پڑتی، یا لڑکا نکما ہے اور کچھ اس کو نہیں پتہ ہے، یا وہ کاروبار میں کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن شو یہ کرنا کہ وہ فلاں کبھی بھائی کے آفس میں بٹھا کے دکھا دینا، کبھی کسی اور بڑی فیکٹری کا مالک شو کر دینا، اور کچھ دن کے لیے اس کو اس طرح شو کرنا کہ جیسے وہ بہت سیٹ ہے، اور بعد میں پتہ چلنا کہ وہ تو کریکٹر وائز ہی اچھا نہیں ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ عمر بھر بعض دفعہ بچیاں اس تکلیف میں گزارتی ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں جھوٹ بولا گیا اور دھوکہ دیا گیا۔ منافق کو اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ نہیں ملتی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پیور کر کے، یہ تزکیہ ایسی چیز کا نام ہے کہ انسان اندر سے اپنی منافقت، حسد، بغض، تعصب اور دنیا کے مفادات ان سب کو ایک طرف رکھ کے اب دل کو پیور کرے، پھر اس کے بعد اندر خیر جاتی ہے۔ بھرے ہوئے دل میں اگر بہت گرجز ہیں اور اس طرح کی گندی فیلنگز ہیں تو خیر اندر جائے گی نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہونے کے باوجود، اتنی بڑی ہستی کی محفل میں ہونے کے باوجود یہ اندھیرے میں رہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو پیور نہیں کیا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، نولیہ ما تولی، جدھر کوئی پھرنا چاہتا ہے اللہ ادھر اس کو پھیر دیتا ہے۔ ہدایت تو بڑی قیمتی چیز ہے، وہ ایسی کسی کی جھولی میں نہیں ڈال دیتا جب تک کہ اس کو چاہت نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اگر میں ان کو سنوا دیتا یہ خیر تو یہ تب بھی پھر جاتے، کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا۔ تو ایک دل پہلے ہی پیور نہیں ہے، اس پہ پیور چیز کیسے اثر کر سکتی؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ جھوٹ بولتے۔ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کی زندگی میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جھوٹ کیا بلا ہے۔ جو بھی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فالوور بنتے تھے، جھوٹی زندگی سے نکل جاتے تھے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی مجھ میں سب برائیاں ہیں، وہ ایک بتا دیں کہ میں اسے چھوڑ دوں، تو آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو۔ اس ایک برائی کو چھوڑنے کی وجہ سے ساری برائیاں اس کی آہستہ آہستہ چھٹ گئیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پوچھا تو میں کیا کہوں گا۔
تو یہ اتنی بری چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کتنی پرسکون ہو جاتی اس انسان کی زندگی جس کا ظاہر اور باطن صاف ہے، جو ہے وہی نظر آتا ہے، جو دل میں ہے وہی زبان سے کہتا ہے۔ سب سے پہلے سکون اس کے اپنے اندر آتا ہے، اس کے اندر سے جو ریز نکلتی پازیٹیو نکلتی۔ جب بھی آپ کسی انسان کے سامنے بیٹھ کے جھوٹا کریکٹر کے ساتھ اس کے محبت کا اظہار کرتے ہیں یا پھر اس کے مخلص بنتے ہیں، لیکن آپ کے اندر سے اگر صفائی نہیں ہے تو قدرتی بات ہے کہ اس کے دل میں ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کچھ اچھا آ جائے، لیکن ہمیشہ کبھی اچھا نہیں آ سکتا۔ اور مدتوں یہ منافقت چھپانے کی کوشش انسان کرتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ اللہ اس کو دکھا دیتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم بتا دیے تھے ان منافقوں کے نام بھی، آپ نے اللہ نے فرمایا ان کو پہچانو ان کے چہروں سے، ان کی باتوں کے انداز سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، پھر ان کی حرکتیں دیکھیں کہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، ظاہر ہے جب بھی انسان دنیا میں اس طرح کی حرکتیں کرے گا